بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 6 مئی ہے اور بدھ کا دن ہے۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں بڑی ڈرامیٹک ہیں، بڑی زبردست خبریں ہیں، اور ایک چیز تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی سچویشن میں بری طرح پھنس چکا ہے، اور اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو آپریشن ایپک فیوری ہے، یعنی جس میں ایران پر حملے کیے جا رہے تھے، وہ آپریشن ختم ہو گیا اور ہم اپنی جنگ جیت گئے ہیں، ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، لیکن بلاکیڈ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ہم ایک بڑی ڈیل جو ہے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ جو ایک وکٹری سپیچ مارکو روبیو نے کی ہے، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ مارکیٹ میں نہیں آئے، انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو چین کے ساتھ امریکہ کی نیگوسیشن ہے اگلے ہفتے، جو ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر جانے والے ہیں چینی صدر سے ملنے کے لیے، کیا وہ ایک وجہ ہے؟ چائنا ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں انوالو ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جو بات ہے جس پر پوری دنیا میں بحث ہے کہ ایران پر حملہ جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے، اس کی ایک وجہ جو صدر شی کا وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ، وہ جو ایک ویژن تھا جس میں وہ ریجنل جو ممالک ہیں ان کے بیچ میں کمیونیکیشن لائن سیٹ اپ کر کے ٹریڈز کی بات کر رہے تھے، اور ایران کے اندر جو انفراسٹرکچر تھا ایکسکیوز می، وہ بڑا اہم تھا، کیونکہ جو چائنیز گڈز تھیں وہ یورپ تک چند گھنٹوں میں انہوں نے پہنچ جانا تھا۔ کیا یہ ساری چیزیں ہیں امریکہ کے ذہن میں؟ اور اس بیک ڈراپ میں، اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے ایران کے ساتھ مہم جوئی کی، اور ابھی جو بلاکڈ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہونے والا ملک ہے، اسٹریٹ آف ہرمز اگر رک جائے تو وہ چائنا ہے۔ لیکن چائنا کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آگے کس طرف ہم جائیں گے؟ یہ آج میں اس ویلاگ میں بات کروں گا۔ آغاز پھر تحریک انصاف سے کرتے ہیں۔ کل تحریک انصاف راجہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے ایک 5 ممبر کمیٹی بنائی پنجاب کے لیے، جس میں ماہر عبدالستار ہیں، جس میں علی اعجاز بھٹر ہیں، جس میں فاروق بسرا ہے۔ 5 بندوں کی کمیٹی یہ بنائی ہے، اور پنجاب کے جو سارے معاملات ہیں ان کو وہ دیکھیں گے، تنظیم کو آرگنائز بھی کریں گے، سیکرٹری جنرل کو ویکلی رپورٹ بھی دیں گے، سارا جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے عالیہ حمزہ صاحبہ چیف آرگنائزر لگائی تھیں عمران خان صاحب نے، لیکن کیونکہ وہ گرفتار ہو گئی پچھلے 2 مہینے سے، تو پارٹی نے اب ان کی جگہ یہ ایک آرگنائزنگ کمیٹی بنائی ہے۔ بڑا پریشر کہ ان کو ہٹایا جائے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ نے، اچھا اس کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں امجد خان نیازی، شیر افغان صاحب جو ہیں ان کے وہ صاحبزادے ہیں، سابق جو وزیر تھے، مار بھی بڑی کھائی انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے، گرفتار بھی ہوئے۔ ان پر ایک الزام ہے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی جس میں پارٹی سے وہ علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ میں، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انہوں نے ان کی جو ایکسکیوز تھا اس کو ایکسیپٹ کیا، وہ جو بھی انہوں نے بات بتائی، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان نے ان کو امجد نیازی صاحب کو اپنا پولیٹیکل کوارڈینیٹر جو ہے وہ بنایا تھا۔ تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، ان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ انہیں عمران خان صاحب نے خود پولیٹیکل اپنا کوارڈینیٹر بنایا تھا، تو اس لیے ان کی لائلٹی پارٹی کے حوالے سے شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور وہ ان کی ایک ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جب تک پارٹی کے لوگ جاتے تھے خان صاحب کے ساتھ رہا، کیونکہ وہ بھی ملزم تھے 9 مئی کے بہت سارے کیسوں میں، اور جیل میں سماعت کے وقت وہ جاتے تھے اور خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوتی تھی۔ اسی بیچ میں جو مراد سعید صاحب کا ایک میسج ہے، پارٹی قیادت کو بری طرح انہوں نے ایکسپوز کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک جو حکومتی اراکین ہیں ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، خود فیصلہ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، خود فیصلہ کرتے ہیں، بڑی بڑی میٹنگز میں جہاں پر عسکری قیادت بھی موجود ہوتی ہے یہ خود فیصلہ کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن جب عمران خان کی بیماری اور عمران خان کی رہائی اور ان کی جو نظریات ہیں اس کے حوالے سے کسی احتجاج کی بات ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں محمود خان اچکزئی کی طرف،
علامہ راجہ ناصر عباس کی طرف، اور یہ انہوں نے اس پر بڑی سخت تنقید کی ہے۔ اور ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالیں تو آپ نے پورا جو ہے کہ پی کے بلاک کر دینا ہے، جہاں جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے بلاکیڈ لگانے ہیں۔ یہ احتجاج کی جو گائیڈ لائنز تھی یہ خان صاحب دے چکے ہیں، اور میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اسلام آباد کی طرف آنا، جتھا بنا کے آنا، لانگ مارچ کر کے آنا، یہ آپشن 26 نومبر کے بعد جب ڈائریکٹ گولیاں چلائی تھی حکومت نے، عمران خان نے اس آپشن کو آف دا ٹیبل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں، معصوم لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلنا، آپ احتجاج کریں، بھرپور احتجاج کریں، سسٹم کے اوپر پریشر آئے گا تو وہ آپ کی بات سنیں گے، اور قید تنہائی جو ہے اگر وہ ہوئے گی تو آپ نے یہ ایکشن لینا ہے۔ لیکن پچھلے 5 مہینے سے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، اور پارٹی قیادت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جی اب محمود خان اچکزئی کی طرف، اور یہ ایک بڑی عام سے بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی وہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فیصلہ کریں گے۔ یہ غلط ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی پارٹی قیادت سے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ووٹ لیے ہیں عمران خان کے نام پر، کم از کم جو اراکین اسمبلی ہیں، قومی صوبائی بڑے مین آفس بیررز ہیں، ان کی تعداد ہی ہزاروں میں بن جاتی ہے، وہ تو آئیں، وہ کیوں نہیں آتے؟ کمپرومائز ہیں کیا ہے؟ اور بہرحال یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں عبدالستار صاحب جو ہیں سائیوال سے، وہ ایک بڑا نون نام ہے، انہوں نے بہت بڑی بہادری سے جو مظاہرے ہیں وہاں پر، ان کی جو زمین پر جو لوگ تھے مظاہرین، ان کے حقوق کے لیے بڑی اسٹرانگ انہوں نے جدوجہد کی، اور پورے علاقے میں اس حوالے سے ان کی بڑی تعریف ہے، اور وہ ایک جینوئنلی ورکر ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو کمیٹی ہے، ظاہر ہے اب عالیہ حمزہ نہیں ہے، ان کا ایک خلا ہے، تو اس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اٹس اے اسٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن۔ اور پھر جو احتجاج نہیں کر پائے اس کے بعد مراد سعید صاحب نے جو یہ لوگوں کا ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے، پارٹی لیڈران کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ گائیڈ لائنز تھی عمران خان کی اور آپ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیسے انفولڈ ہوتی ہے، لیکن ایک نظر آ رہا ہے کہ اب جو پارٹی کے جو ورکرز ہیں، عوام ہیں، ان کا بہت ایک بڑا ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے تحریک انصاف کی قیادت پر کہ خان کے لیے وہ کچھ کریں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں یہ جو ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک جو پوشیدہ اس کا پہلو ہے جنگ کا، وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، کیونکہ چائنا جو پریزیڈنٹ شی کا جو انیشیٹو تھا، جس میں سی پیک پاکستان میں بھی تھا لائنیں، اور ایران کے ساتھ $400 بلین کا انہوں نے انفراسٹرکچر بنانا ہے، اور خاص طور پر جو ٹرین ٹریک ہے اس سے جو چائنیز گڈز تھیں وہ یورپ تک چند گھنٹوں میں انہوں نے پہنچ جانا تھا، لیکن جو اسرائیل کے اور امریکہ کے حملے ہوئے ہیں انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے، اس میں جو ریلوے ٹریک ہے اس کو بطور خاص نشانہ بنایا گیا۔ اور اب یہ جو ایک بیان دیا ہے مارکو روبیو نے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ جنگ جیت گئے ہیں ہم اور ختم ہو گئی ہے، آبجیکٹیو حاصل ہو گئے ہیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، سراسر دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا جانا ہے، تو وہاں پر صدر شی کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہونی ہے اس میں چائنا کا مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ اگرچہ چائنا ڈائریکٹ کسی کانفلکٹ میں، ملٹری کانفلکٹ میں نہیں جائے گا، لیکن وہ امریکہ پر دباؤ ڈالے گا۔ اور اس سے پہلے آج جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ چائنا پہنچ گئے ہیں، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل کی بات ہو رہی ہے، اور ایران کی خواہش یہی ہے کہ چائنا امریکہ پر زور ڈالے کہ وہ طاقت کا استعمال بند کرے، ایک لمبا سیز فائر ہو، یعنی مکمل ایک معاہدہ ہو، اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اب ایران اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، عمان کے ساتھ مل کر، اور وہاں سے پیسے جو ہے وہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ چائنیز جو ہیں وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز اور تائیوان یہ دونوں ایک دوسرے کے پیرلل ہیں۔ تائیوان وہ کہتے ہیں ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے، جبکہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ اور دوسری بات کہ سب سے زیادہ تیل جو وہاں سے گزرتا ہے جس ملک کے لیے، وہ ایران کے لیے ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایران کے پاس 6 مہینے کے آئل ریزروائرز ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں اگر یہ 2 مہینے اور بھی اسٹریٹ آف ہرمز بند رہے، 3 مہینے بند رہے، کیونکہ 6 مہینے کے ذخائر سٹوریج فیسلٹی ان کے پاس ہے۔ اور اب
اس سٹوریج فیسلٹی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے سے جو مہنگائی ہے، چائنا کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا وہ جو اسٹریٹجک آئل ہے جو انہوں نے بہت پہلے بہت کم قیمت پر لیا ہوا تھا، اس کو وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، یہ جھوٹ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تو انہوں نے 4 آبجیکٹو بیان کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ نیوکلیئر ہم نے ایران کو نہیں ہونے دینا، اس کی فیسلٹیز ہم نے تباہ کرنی، اور دوسرا بیلسٹک میزائل جو ہیں اس کی جو بنانے کی اور ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ہم نے تباہ کرنا ہے، اور تیسرا بڑا اہم مرکز یہ تھا ریجیم چینج کرنی ہے، اور چوتھا یہ تھا کہ جیسے ریجیم چینج ہوگی تو اس کے بعد ایرانی قوم جو ہے وہ باہر نکلے گی، اور وہاں پر ایک ایسی حکومت ہوگی جو پرو امریکن ہوگی، جس کو وہ پرو ڈیموکریسی کہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو نہیں ہوا۔ جو نیوکلیئر جو مسئلہ ہے انرچ یورینیم کا، وہ بھی نہیں امریکہ کو ملا۔ ایران اپنے حق سے دستبردار بھی نہیں ہوا۔ اسٹریٹ آف ہرموز پر بھی اس وقت ایران کا کنٹرول ہے۔ اب اگرچہ آپریشن فریڈم ختم کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور خود ہی یہ کہا ہے کہ وہاں سے ہم کسی کو نہیں نکالیں گے، کہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا چائنیز کا دورہ اور پھر ایران کی طرف سے ریزسٹنس۔ اچھا، جو دوسرا آبجیکٹو تھا ایران کا کہ امریکہ کا کہ بیلسٹک میزائل بنانے کی جو اس کی کیپیبلٹی ہے اس کو ختم کریں گے، تو جو ویسٹرن تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب تقریباً 50% جو ان کے میزائل لانچر ہیں، میزائل بنانے کی جو ان کی صلاحیت ہے وہ محفوظ ہے، اور ریجیم چینج جس کو اب وہ کہتے ہیں کہ ریجیم چینج ہو گئی ہے، نیوی ہم نے تباہ کر دی ہے، ایئر فورس تباہ کر دی ہے، ریجیم تو چینج نہیں ہوئی، وہی صدر ہے، وہی پارٹی ہے، وہی ریلیجیس طاقتیں ہیں، تو کسی بھی آبجیکٹو میں کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن اب جو کانگریس کی طرف سے جو ان کے ڈومیسٹک جو لاز ہیں جنگ کے حوالے سے وہ پریشر، پھر چائنیز پریشر، اب ایک جھوٹا اعلان کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اب جنگ بندی جو ہے نا وہ ہم جنگ جیت گئے ہیں ملیٹریلی، اور بلاکیڈ جاری رہے گا اقتصادی صورتحال۔ لیکن میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ وہ جو بلاکیڈ ہے اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ غالباً چائنا کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے۔ ان کا وہ جو صدر شی کا جو ریجنل جو پلان ہے تمام ممالک کو اکٹھا کر کے ٹریڈ کو اوپر لے کے جانا، امریکہ اس سے خوفزدہ ہے، اپنے اثر کو کم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک مقصد جو ہے ان کے پیش نظر ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔